اپنی بکواس بند رکھو. جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا تو دور, ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوئے. جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے, آج وہ پیدا ہوا ہے, تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں, اور یہ جائز نہیں ہے. When I was Christian, تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, اکارڈنگ ٹو آرمینیا کلیسی 6 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے. 3 اختلاف یہ, چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیتھولک کا ہے, اور کیتھولک اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے, اس لیے یہ معروف ہے. شہزاد تحسین گل صاحب ہیں, کرسچن اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ پیگنزم ہے, یعنی یہ وہ ایک پیگنزم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ شروع میں سیچرنلیا ایک ڈے تھا جو جشن زحل کے نام سے منایا جاتا تھا, اور یہ ایک بدھ تھا, اور چونکہ روم میں جب کرسچن گئے دعوت و تبلیغ کے لیے تو انہوں نے رومنز کو کرسچنائز کرنے کے چکر میں کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا, اور ان کے کئی ایسے تہوار اڈاپٹ کر لیے. یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان کے اس سے پہلے پوپ فرانسس کو سے پہلے ایک پوپ بینیڈکٹ تھے. پوپ بینیڈکٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جیزس آف دا نازرت, اور اس میں وہ لکھتے ہیں اپنی بکواس بند رکھو. جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا تو دور, ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ ہم نے صرف آئیڈیا اور تخمینے لگائے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اس سال کو جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور یہ اس وقت بھی صورتحال یہی تھی, لیکن چونکہ اس وقت اتنا جو ہے وہ شعور اور فہم نہیں تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, اور تصور یہی ہوتا تھا کہ آج ہمارا خدا پیدا ہوا تھا, آج خدا. اور ایک سوال عمومی جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے, وہ یہ کہ میری کرسمس کہنے میں کیا حرج ہے. آپ نے ایک بہت سکسیس ایونٹ کیا, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوور آل آپ کو بہت جو ہے نا کانگریچولیشن, بہت مبارک ہو. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارکباد دے رہا ہوں. جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے, آج وہ پیدا ہوا ہے, تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں, اور یہ جائز نہیں ہے. آئمہ نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارکباد دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارکباد دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو ذبح کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہیں. سور کو ذبح کرنا یا بدکاری کرنا تو چھوٹا گناہ ہے, شرک تو اس سے اوپر کا گناہ ہے. چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, برانڈ بن چکا ہوا ہے, اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی ہیں. تو آج مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بالکل ہچکچا نہیں رہا. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤ گے, اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں, ان دنوں میں, یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا, کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ سورہ کہف کی وہ آیات پڑھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر گر پڑے, اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں, میری کرسمس سیلیبریٹ, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہوتا ہی کیا ہے. جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت و تیمارداری کرنے کے لیے چاہیے. جب یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو گفٹ دیجیے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے. کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اشک شوئی کیجیے. یار بس یہی ایک کام بچا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, باقی کاموں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں. جتنے کام بھی آپ نے بتائے نا یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ جو جتنے کام آپ نے بتائے, دیکھیں گھر میں درخت لگا لینا, ٹھیک ہے, اس پہ لائٹس لگانا, گفٹس کا اہتمام کرنا اور کھانے پکانا, ایک دوسرے کو بھیجنا, ٹھیک ہے, بچے بھی خوش ہیں اور پارٹی کلچر ہے. دس از کوائٹ این ایزی وے ٹو سیلیبریٹ اینڈ اسپریڈ ہیپینس. چونکہ آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے. جس شخص نے کبھی ریلیشن شپ مینٹین نہ کیا ہو تو وہ ایزیلی اپنی محبت شو کرنے کے لیے میری کرسمس ان کے اچھے ایونٹ پہ کہہ دے گا, لیکن جس شخص نے سارا سال ہیلپ کی ہو
اور گھر پڑوسیوں کو، یعنی جو باہر کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا ایون جو کرسچنز کے پاس رہ رہے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایک بانڈ رکھا ہو، کھانا بھیجا ہو، ان کے خیالات رکھے ہوں، تو اگر وہ میری کرسمس نہ بھی کہے نا تو دے وڈ اسٹل بلیو کہ یار دس گائے لوز اس. when I was Christian تو مجھے یہ شکایت تھی کہ یار یہ آگے پیچھے جو ہے وہ مسلمان بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعے ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا، اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعات سنائے جاتے تھے. لیکن ہم کہتے تھے کہ یار ہم تو اکثر جو ہے وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا، تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. تو آج وقت ہے، ایک میں آپ سے عرض کر دوں بھائی بات، کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا ان کا انسائکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہوا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہ عمل کر کے دکھایا جائے. اللہ کی قسم لوگ منتظر ہیں آپ کے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بیٹا آئے، کہاں سے کوئی بھائی آئے، کہاں سے کوئی بیٹی آئے جو اسلام کی دعوت لے، ان کو کفر کی دلدل اور ذلت اور رسوائیوں سے جو ہے وہ ان کو نکال سکے. وہ منتظر ہیں آپ کے. اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جان نے، کسی مائیکل نے میرا گریبان پکڑ لیا نا تو میں اسے چھڑا نہیں سکتا، اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا. اللہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیاب اور کامرانی کی ضمانت دیتی تھی. اللہ جی پوچھئے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا. خاتم النبیین تھے، رسول اللہ رحمت للعالمین تھے، ان کے اوصاف مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے. ان کے پاس سیرت کی کتابیں تھیں، انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا.